رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کر کے دکھایا. آپ نے اپنی 4 صاحبزادیاں تھیں نا، 4 شہزادیاں تھیں، سب کے نکاح کیے اور ولیمہ بھی آپ نے کیا، ہر طریقے سے کر کے دکھایا، بکری کے بچے سے بھی کیا، پورے اہل مدینہ کو بھی کھلایا. اب ہم مختصر سی ایک نظر ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہوگا، بس ایک چیز عرض کرتا ہوں. آپ کی لاڈلی بیٹی تھی بی بی فاطمہ. میں یوں کہا کرتا ہوں سردار نبی کی سردار بیٹی، سردار نبی کی سردار بیٹی تھی. کون سی؟ 4 بیٹیاں تھی نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن. لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ تھی، بہت پیار تھا. آپ نے ان کا نکاح کس سے کیا؟ بولے بولنے سے چیز یاد بھی رہتی ہے اور حاضر بھی رہتے، نیند بھی نہیں آتی. جب نیند آ گئی تو آگے جو کھانے وانے کا مسئلہ ہے اس میں پھر ریحان بھائی کا فائدہ ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں جاگ کے کھائیں، اخلاص کے ساتھ کام ہونا. باہر کے آپ نے نکاح کس سے فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. وہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ ابھی غزوہ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں. ہجرت کر کے مسلمان گئے مکہ سے مدینہ. ہجرت کے دوسرے سال کون سی غزوہ ہوئی تھی؟ غزوہ بدر. مدینہ منورہ سے صحابہ گئے تھے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں میں ادھر جاؤں. غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ تھا اور 2 ہجری تھی، اور بیوی فاطمہ کے نکاح کا ارادہ کیا. کون سے مہینے میں ہوا؟ رجب. ٹھیک ہے. اب نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ سے، تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو تو پتہ ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجر صحابہ ہیں. تو آپ نے فرمایا علی وہ زرہ جو تمہیں ملی تھی ابھی جنگ جو ہوئی تھی بدر میں، مال غنیمت میں ایک جنگی لباس تھا زرہ، وہ تمہیں ملی تھی، وہ کہاں ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے وہ ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بیچ کے آ جاؤ. حضرت علی گئے وہ زرہ بیچنے کے لیے. خریدار کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان نے خریدی، اور کتنے میں خریدی؟ 480 درہم. کتنے؟ 480 درہم. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے بھی کم تھے. ایک محتاط اندازہ ہے کہ 480 درہم تھے. درہم کی کوئی ویلیو نہیں تھی. حضرت عثمان نے خریدی، اور خریدنے کے بعد دوبارہ حضرت علی کو پیسے دینے کے بعد وہ زرہ بھی ہدیہ کر دی. سخی تھے. یہ لگا رہے ہو؟ ٹھیک تو ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ اچھا اس کو باہر نکال دو. اس میں زیادہ کمفرٹ ہے، سکون ہے. تو 480 درہم میں وہ زرہ حضرت علی نے بیچی حضرت عثمان کو. حضرت عثمان نے پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد زرہ بھی دے دی. یہی جو رقم تھی 480 درہم، اسی میں مہر تھا، اور اسی میں گویا کہ حضرت علی کا سب کچھ تھا. حضرت علی کا اپنا گھر تو تھا نہیں، توجہ کرنا، چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، ابھی تو دوسرا ہی سال تھا. ایک صحابی تھے جن کے مدینہ منورہ میں کچھ مکانات تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ان سے فرمایا کہ بھائی اب ایک گھر علی کو دے دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک گھر خالی کیا، صاف کیا. یہ جگہ تھی مسجد علی، جہاں پر ہے قبلے کی طرف جب آئیں گے، جب مدینہ منورہ جائیں، آپ گئے ہوں گے تو روضہ مبارک کے سیدھے ہاتھ پر مسجد علی ہے. مسجد غمامہ تو مشہور ہے نا، مسجد غمامہ کے ساتھ ہی مسجد علی ہے، آج بھی موجود ہے. یہاں پر وہ گھر تھا جہاں ہوٹل ہے انوار الزہرا، فندق انوار الزہرا، یہاں پر وہ گھر تھا. وہ گھر صاف کیا. آپ مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی تشریف لائے، چند صحابہ جمع ہوئے، چند صحابہ. آپ نے نکاح پڑھایا، اور سادگی سے وہیں پر جو تھا کھجور، جو خورمے تھے وہ تقسیم ہوئے، اور یہ
اسی میں مہر، اسی میں سب کچھ، اسی میں حضرت علی نے ولیمہ بھی کیا ایک روایت میں. تو یہ سادگی سے نکاح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شادی 3 نقطوں کے بغیر سادی. حضرات کہتے ہیں شادی سے 3 نقطے ہٹا دو، کوئی بیٹی گھر میں نہیں رہے گی، سب کی شادیاں ہو جائیں. ان نقطوں نے گڑبڑ کی ہوئی. خیر میں ٹریک سے ہٹیا ہوں گا، علماء تشریف فرمائیں. آگے چلتا ہوں. خور میں تقسیم ہوئے، نکاح ہو گیا. اب آدمی کا دل کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے. ہاں، میرے نبی نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جہیز تھا کیا؟ بان کی چارپائی اور کھجور کے درخت کے جو پتے تھے ایک کپڑے میں تھے جو ملٹی فارم کا کام کرتا تھا، یہ ایک چارپائی. مٹکا پانی رکھنے کا، مشکیزہ پانی لانے لے جانے کا. جو کنویں ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، بیر ایک جو بالکل قریب سلمان فارسی کا باغ ہے وہاں سے پانی لایا جاتا ہے. ایک مسجد نبوی میں جہاں سے داخل ہوتے یہاں پر کنواں تھا، ان کے سب کے نام ہیں ابھی ذہن سے نکل رہے ہیں. تو پانی لاتے تھے تو 2 مشکیزیں دیے. کتنے؟ 2. گندم پیسنے کے لیے چکی، بان کی چارپائی، پانی کا مٹکا، مشکیزیں پانی لانے لے جانے کے، اور گندم پیسنے کے لیے چکی دی. یہ کل جہیز تھا سردار نبی کی سردار بیٹی کا، جس پہ حور و غلمہ قربان تھے. آپ نے ام ایمن سے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. بی فاطمہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی، وہ مجھے کہا کہ چلو، تو میں نے اپنی جوتیاں جو تھیں بس وہ پہنی. ام ایمن لے گئی علی کے گھر، اور آپ نے فرمایا کہ میرا انتظار کرنا، میں عشاء کی نماز پڑھا کے آؤں گا. کوئی غلطی ہو تو حضرت وہ تصحیح آپ کر دیں گے، کہیں غلطی ہو تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے جب گئے تو آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، اس سے پانی پیا، حضرت علی کو پلایا، بی بی فاطمہ کو پلایا. پانی لیا، حضرت علی پہ چھڑکا، بی بی فاطمہ پہ چھڑکا. یہ سردار نبی کی سردار بیٹی کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، جہیز ہو گیا، گھر آباد ہو. نہ کوئی باجا گاجا، نہ کوئی ہنگامہ. یہ تو وہ بیٹی تھی جس کے جہیز پہ حور و غلمہ قربان تھے. پھر آگے ہوا کیا؟ اب دیکھو، ہم صرف شادی تک رہتے ہیں نا، چونکہ نکاح کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں تبھی ساری گڑبڑ ہے. جس دن سمجھ جائیں کہ عبادت ہے، اور عبادت تو بغیر طہارت کے ہوتی نہیں، بغیر وضو کے ہوتی نہیں، سمجھ میں آ جائے گا تو واللہ آپ کا خود دل کرے گا نہیں، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. بس یہ چیز جو شروع میں نے تمہید باندھی رحمت بھائی کی بات کو لے کے، وہ اصل میں سمجھانے کے لیے تھی. ہم سمجھ تو جائیں ہے کیسی ہے، یہ تو عبادت ہے. اب آگے ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی برکت سے ان کو اولاد دی، جن میں تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. یہ ماں باپ بھی، بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین جنت کے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. شادی ہوئی کیسے؟ آگے چلے گا کیا؟ اتنا وقت نہیں، میں مختصر کرتا ہوں ریحان بھائی، مختصر کرتا ہوں. اللہ نے اولاد دی. اب کیا ہوا؟ ایک دن یہ دونوں بیمار ہو گئے، حسن اور حسین. یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا دل میں آ جائے، یقین جانو وقت گزر جاتا ہے لیکن نتائج بڑے زبردست مرتب ہوتے ہیں. ہمارے یقین بدلے ہوئے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت اتنا کمزور ہے نا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں ہم. اس جمعے کو میں نے عرض کی حضرت اپنی مسجد میں کہ اگر آج اعلان ہو جائے کہ فجر کی نماز جو پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، ہماری مسجدیں بھر جائیں گی. سونے والا بھی دوسرے کو بولے گا تو نے نہ جگایا نا، تیرے پیسوں میں سے لوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ ایسا ہوا ہے ریاض میں، سعودیہ میں ریاض میں ایک مسجد میں اعلان ہوا، لیکن وہ اعلان بڑا مختلف سا تھا، عجیب سا تھا. چونکہ فجر میں لوگ نہیں آ رہے تھے. واٹس ایپ اور فیس بک کو جب سے امام بنایا ہے تو مسجد کے امام سے چھوٹ گئے ہم لوگ. فجر کی نماز میں مسجد میں لوگ نہیں آ رہے تھے.
مسجد کی کمیٹی پریشان، اتنی خوبصورت مسجد بنائی، اتنی عالیشان، جمعے میں بھری ہوتی ہے، فجر میں کوئی نہیں ہوتا. تو مسجد کی کمیٹی نے ایک مشورہ کیا. مشورہ بڑے مزے کا تھا رحمت، مشورہ بڑے مزے کا تھا. پتہ کیا یہ مشورہ کیا کہ مسجد کے مائک سے اعلان کیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ جو آدمی فجر کی نماز میں مسجد نہ آیا، مسجد کمیٹی اپنے خرچے پہ اس کی دوسری شادی کرائے گی اور اس کے سارے انتظامات برداشت کرے گی. اگلے دن مسجد کھچا کھچ بھری تھی، بیویاں جگاتی تھی. اور میں اس کو یوں عرض کروں، آج اعلان ہو کہ جو فجر پڑے گا مسجد میں 10,000 5,000 بھی ملیں گے، چلو بتاؤ مسجد تو آباد ہوگی کہ نہیں؟ یہ سستی ختم ہوگی کہ نہیں؟ یہ سستی 8 بجے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ آخر یہ سستی 7 بجے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ نوکری پہ جانا ہے، اگر وہی نوکری سے پیسے ہٹا دو، یہ سستی 12 بجے تک چلی نہیں جاتی؟ اتوار والے دن چھٹی ہے نا. تو چونکہ ایمان کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور کہ بک جاتا ہے. ایک کنواں اگر آپ سندھ میں کھود دیں، نسل در نسل کرسچن بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، اور جناب وہ قادیانی بن جاتے ہیں. کیوں؟ ایمان اتنا کمزور کیوں ہوا؟ کمزور اس لیے ہوا کہ ہم نے دین سیکھنے پہ توجہ چھوڑ دی. 5 میسج فارورڈ کرنے پہ جنت ملنے والے میسج جب سے چلنے لگے، ہمارا ایمان ہی اس لیول کا تھا کہ وہی سمجھ آنے لگا. میں دنیا کما لوں، باقی 27 دن دین پہ لگاؤں گا. صحابہ دنیا کے لیے چھٹی لیتے تھے، ہم دین کے لیے چھٹی لیتے ہیں. بس ایمان کمزور ہو گیا، وجہ یہ بنی ہم نے دین کو سیکھنے پر توجہات کم کر دی. پھر چلتے پھرتے مدرسے نکلے، مجبوراً مساجد میں ہر نماز کے بعد 1 منٹ کا مدرسہ شروع ہو گیا. کیوں؟ ارے سن کے تو چلے جاؤ، وہ بھی مشکل لگ رہا ہے. میرے اور آپ کے ایمان کی یہ کیفیت ہے، آنے والوں کا کیا ہوگا؟ ختم ہے سب. اللہ ہی حفاظت فرمائے. پھر میں دوسری طرف جا رہا ہوں. اللہ نے پھر ان کو اولاد دی. حسن حسین ایک دن بیمار ہو گئے، انہوں نے نیت کی یہ ٹھیک ہو جائیں، ہم 3 روزے رکھیں گے. اللہ سے ہونے کا یقین. ہمارا بچہ بیمار ہو، میرا بھی یہی حال ہے، ہم فوراً کون سا اسپیشل ہے یار، اسپیشلسٹ کون سا ہے، دانت کا، آنکھ کا، کان کا، اور اس کو گلے کا مسئلہ ہے، اس کا سینہ پکڑا گیا ہے. نہیں، انہوں نے فوراً یقین سے، ایمان ایسا تھا 3 روزے رکھیں گے، اللہ ان کو صحت دے. اللہ نے فوراً ان کو صحت دے دی. اب انہوں نے روزہ رکھنے کی نیت کی کہ صبح سحری کرنی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور روزہ رکھنا ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. صبح اٹھے، سحری میں ڈھونڈتے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے. جمع تو کرتے ہی نہیں تھے، فریج تو تھے نہیں. جب سے فریج آیا ہے سخاوت ختم ہو گئی. ہاں، اگر فریج ہٹا دو یا لائٹ چلی جائے، بولیں گے نہیں گھر میں نہیں رکھو، خراب ہوگا، کسی کے منہ ہی لگ جائے. فریج آنے سے گڑبڑ پیدا ہوگی. میں برائیاں نہیں عرض کر رہا، ایک بات بتا رہا ہوں. فریج اگر بند ہو جائے تو آپ بتاؤ کھانا جو بچے گا کہاں جائے گا؟ کسی غریب. ابھی غریب نہیں ہے، کیوں؟ فریج غریب ہے سب سے زیادہ. اچھا والا فریج لاؤ، بڑا والا، زیادہ مٹیریل آتا ہے اس میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. آگے مسائل اسی سے وہ جنم لے رہے وجہ. خیر، باہر کے بی فاطمہ نے ڈھونڈا، گھر میں دیا جلایا، کچھ بھی جمع نہیں کرتے تھے، ملا ہی کچھ نہیں. پانی پیا، روزہ رکھ لیا. حضرت علی دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ دین کسی طرح پورے عالم میں پھیل جائے، یہ محنت کرتے رہے. شام کو گھر آئے تو سوچا اوہ آج تو روزہ ہے، فاطمہ بھی ابھی روزہ ہے اور فاطمہ بھی بھوکھی ہوگی، چلو کچھ مزدوری کر لیتے ہیں. یہ واقعہ میں نے کئی بار یہاں سنایا ہے شاید، لیکن اس سے پہلے کی باتیں نہیں تھی، وہ جڑ رہی ہیں آج، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو حضرت علی آئے تو ایک شمعون کے پاس گئے، یہودی کے پاس، کہ تھوڑی کچھ روئی لے آئے، روئی، کہ اس کو ہم کاٹ کے تمہیں دے دیں گے، ہماری مزدوری دے دینا. شمعون نے روئی دے دی، یہ گھر لائے، بی بی فاطمہ کو دیا. بی بی فاطمہ نے اس کے 3 حصے کر دیے. 3 روزے تھے، اسی کو استعمال کیا. ایک حصہ لیا، اس کو کاٹ کے حضرت علی کو دیا. حضرت علی گئے شمعون کے پاس، اس سے 6 درہم بنتے تھے مزدوری. 6 درہم لیے، گندم خریدی، گندم لائی. فاطمہ کو جہیز میں چکی ملی تھی، تو بی فاطمہ نے چکی چلائی، وہ گندم پیسی، آٹا بنا. 6 روٹیاں تیار ہوئی. کتنی؟ 6. بھائی بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہاں. تو 6 روٹیاں بنی. دسترخوان لگا، افطاری کا وقت ہوا، لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، اللہ کی شان دروازے پہ دستک ہوئی. بی فاطمہ نے کہا صبر. پہلے پوچھے کون ہے؟
دروازے پہ گئے، حضرت علی کون؟ مسکین ہوں، کیا کام ہے؟ وہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے گھر سے، بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دیں۔ حضرت علی آئے، فاطمہ مسکین ہے، روٹی مانگ رہا ہے، بڑا بھوکا ہے، اچھا یہ ساری اس کو دے دوں۔ وہ 6 کی 6 اس کو دے دی، خود سحری بھی نہیں کی تھی، اور پانی پیا، افطاری۔ اگلے دن پھر سحری میں کچھ نہیں تھا، پانی پیا، روزہ۔ دن بھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی محنت میں، کبھی ادھر کہ دین، کام ان کا تھا یہی، دین پورے عالم میں پھیل جائے۔ آج ہمارے کام بدل گئے، بس اسی محنت میں لگے رہے۔ شام کو گھر آئے تو بی بی فاطمہ نے دوسرا حصہ صاف کیا ہوا تھا روئی کا۔ حضرت علی شمون کے پاس گئے، 6 درہم آئے، پھر گندم خریدی، پھر بی بی فاطمہ نے روزے میں چکی چلائی، پھر آٹا بنا، پھر روٹیاں لگی 6۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے، اللہ کی شان دوبارہ دستک ہوگی۔ بی بی فاطمہ نے کہا پوچھ کے آئے کون ہے؟ پوچھ کے آئے یتیم ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا بڑی بھوک لگی ہے، روٹی کی خوشبو آ رہی ہے گھر سے، کیا کریں؟ بی بی فاطمہ کہا نا ہماری خیر ہے، اللہ ہمیں پھر دے دے گا، پتہ نہیں یہ کب سے بھوکا ہوگا۔ 6 کی 6 اس کے حوالے کر دی، پانی پی، افطاری۔ یہ نکاح کی برکت بتا رہا ہوں، آگے چلے گی کیا بات کو اپنے میں اسٹیشن تک لا رہا ہوں، کلوز کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تیسرا دن سحری میں کچھ نہیں کھایا، دن بھر حضرت علی بھاگ دوڑ میں، وہی روٹین، ہاں کہ دین کسی طرح پورے عالم میں پھیل جائے۔ پھیل گیا، ہم تک آیا، ہم نے کیا حال کر دیا اس دین۔ پھر شام کو گھر آئے، بی بی فاطمہ نے روئی کا تیسرا حصہ صاف کیا ہوا تھا۔ حضرت علی گئے شمون کے پاس، پھر 6 درہم لائے، پھر گندم خریدی، پھر فاطمہ نے چکی چلائی رضی اللہ عنہا، پھر 6 روٹیاں بنی۔ آج تو تیسرا دن تھا، کب کبھی بھی ہو رہی ہوگی، لقمہ بھی ہل رہا ہوگا منہ تک آنے تک، ہاں تو لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، اللہم انی لک صمت و بک آمن۔ یہ ہوا یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں، آگے آ رہی ہے بات، آگے قرآن سے کھلے گی بات۔ لقمہ قریب کیا، پھر دستک ہوئی دروازے پہ، یا اللہ آج کون آ گئے؟ پوچھ کے آئے، وہ لقمہ چھوڑ کے گئے، کون؟ اسیر، قیدی۔ کیا ہوا؟ وہ بہت بھوک لگ رہی ہے، روٹی کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے گھر سے، بہت بھوکا ہوں، کچھ تھوڑا سا دے دیں۔ حضرت علی ہے، فاطمہ اب کیا خیال ہے؟ 2 دن تو چلو، اب کیا خیال؟ بی فاطمہ کہنے لگی، اے ہے سردار نبی کی ایسے ہی جنت کی عورتوں کی سردار نہیں بنی۔ کہنے لگی ہماری خیر ہے، اللہ میں پھر دے دے۔ وہ 6 کی 6 اس قیدی کے حوالے کر۔ اگلا دن روزہ تھا نہیں، حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا علی تمہاری آنکھیں اندر کو کیوں جا رہی ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں باپ آپ پر قربان، 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا علی کا یہ حال ہے تو فاطمہ پھر کیسے ہوگی، میری بیٹی پھر کیسی ہوگی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بھاگے آپ گھر کی طرف، بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، فاطمہ فاطمہ، دروازہ نہیں کھل رہا۔ آپ اور گھبرا گئے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ آپ نے کہا بیٹا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کہا ابا جان نماز پڑھ رہی، اس حال میں بھی سجدے نہیں چھوڑے، نماز پڑھ رہی۔ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہوئے، کہا بیٹا تیرا پیٹ تیری پیٹھ سے کیوں مل رہا ہے؟ کہ 3 دن ہو گیا ابا جان پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اب میں یہ عرض کروں، بیٹے کا غم تو برداشت ہو جاتا ہے نا، بیٹی کا نہیں ہوتا۔ ہونا کیا تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیا، آنسو جاری، ایسے آنسو چل پڑے کہ دونوں آنکھیں ہی چل پڑی۔ فاطمہ رونے لگی، حسنین نے دیکھا ہمارا نانا رو رہا ہے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا تو آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ وہ نبی تھا جس کے لیے جنت سے دسترخوان آ کے بک سکتے تھے، ان کی وہ بیٹی تھی کہ جنت سے حور و غلمہ دسترخوان لا کے لگا سکتے تھے، سہولیات کا انبار لگ سکتا تھا، کیونکہ وجہ کائنات بری ہی ان کی وجہ سے۔ آپ نے جب دیکھا حضرت علی نے، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو میرے دوستوں مجھے بتاؤ کہ اللہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ بولو نا، نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہماری آزمائش کیا، کسی دن اگر دھاک نہ آئے ہم بولتے بڑی آزمائش کرے گا، آزمائش تو یہ تھی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، یہ نبیوں کا سردار جس کے لیے رو رہا ہے، فاطمہ رو رہی،
جس نے شہید ہو جانا ہے، اور یہ جو جنت کے مرد کے سردار ہیں وہ رو رہا، علی بھی رو رہا، تو وہیں سے شروع کرا پڑھنا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تین آئے تھے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. وَجَزَاهُمْ بدلا بِمَا صَبَرُوا جو صبر کیے، سنو، جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیتا علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. میرے اللہ نے پوری سورہ دہر نازل کر دی. قیامت تک آنے والا ایمان والا اس کو پڑھتے رہے گا. یہ نتیجہ تھا اس نکاح کا، جس نکاح کا وہ عبادت سمجھ. کیوں آج نافرمان ہے؟ بیج گندا ڈال گئے تو فصل کیسے اچھی تیار ہوگی؟ ابتدائی غلط ہوگی، بنیاد میں ہی آپ کا سریا خراب ہے تو بلڈنگ کیسی کھڑی ہوگی؟ مٹیریل ہی آپ نے ٹھیک نہیں استعمال کیا، اسٹرکچر کیسے اچھا ہوگا؟ نکاح کی بنیاد ہم لوگوں نے غلط کر دی. غیروں کو ہندوانہ رسومات نے ہماری اس سنت کو برباد کیا، اور ایسا برباد کیا، ایسا برباد کیا، ہم دوسری تیسری کیا پہلی بھی کرنے میں ڈرتے ہیں. دوسری تو ان کے سن کے خوش ہوتے ہیں، اتنا ایمان ہے. آنے والے شاید سن کے بھی حیران ہو یہ کیا ہوتا ہے. دوسری سن کے بوڑھے بھی بیٹھے ہونا وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. چل یار، بول نہیں سکتے، گھر جائیں تو سیدھے ہی جائیں گے. بالکل وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس نکاح کو عبادت نہیں سمجھا. سب سے بڑی غلطی یہی تھی. اس کو ایک فیشن سمجھ لیا، ایک رسم سمجھ لی، اور ایسے غیروں کے طریقے داخل کیے. پھر نتائج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مولانا دعا کر لو، کوئی تعویذ کر لو، میرا بچہ فرما بردار ہو جائے، یہ کر لو، وہ کر لو. نہیں ہوگا تعویذوں سے، نہیں ہوگا دم درودوں سے. پیٹرول تمہارا خراب ہے، گاڑی کیسے ٹھیک چلے گی؟ ہائی اوکٹین ڈلے تو گاڑی اچھی چلتی ہے. تمہاری خوراک ہی ٹھیک نہیں، بچوں کو جو کھلا رہے ہو حرام ہے، مشکوک ہے، 2 نمبری سے قابو کیا ہوا ہے. جس پیٹ میں جا رہا ہے وہ کیسے عبادت کرے گا؟ ایک عالم فرماتے ہیں انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی معمولی سی مشین تیل کی قسم تبدیل ہو جائے، پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دو، گاڑی چلے گی؟ بولو بولو. نہیں چلے گی. جو نہیں بول رہے ان کی تو چلے گی شاید. بولو نا. یہ ڈیزل والی میں پیٹرول ڈال دو، نہیں چلے گی. فرمانے لگے انسانوں کی ہاتھ کی بنائی ہوئی معمولی سی مشین کو کیا پتہ تیل ہے یا ڈیزل ہے، اس کو کیا پتہ پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، لیکن نہیں چلتی. فرمانے لگے انسان کا جو وجود اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، حرام خوراک سے اس کی پرورش ہوگی تو کیسے جنت جائے گا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا، کوئی لفظی باتیں نہیں، جو علماء سے سنا وہ عرض کر رہا ہوں. ہم اس نکاح کو ماشاءاللہ آپ دیندار لوگ ہیں، الحمدللہ دینی محفل میں جڑے ہیں. ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے. کیا پیغام؟ کہ نکاح عبادت ہے. نکاح کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، علماء جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن میں نکاح کی بہت ساری آیتیں، ان میں سے کچھ نہیں پڑھتے. پڑھتے کون سی آیتیں؟ تقوی، اتقوا اللہ اکرمکم اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. کیوں؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. تقوی کا مطلب کیا؟ پرہیزگاری، گناہوں کا خوف، گناہ سے بچنا آ جائے کہ تم گناہ میں نہ پھنس جاؤ. اس لیے نکاح ہو رہا ہے. تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں نکاح سے ایمان کامل ہوتا ہے، مطلب تقوی آ جاتا ہے. تقوی اور متقی ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پابند ہو. نہیں نہیں، یہی تو غلطی ہے. متقی وہ ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ ہاں، نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، تنہائی میں بچ کے دکھاؤ پھر پتہ چلے گا. اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، جو اچھا اچھا بولتا ہے میں بھی کر لوں، سب کر لیں. تنہائی میں رحمان کی طرف ہے یا شیطان کی طرف ہے؟ رحمان کی طرف ہے تو متقی ہے، یہ ولی اللہ ہے. اپنے آپ کو خود بتا دو. شیطان کی طرف ہے تو محنت شروع کرے، پہلے اسٹیج توبہ کرے، اللہ سے دوستی کرے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہماری ایمان کی یہ حالت ہے. یہ مذاق نہیں، ایک سنجیدہ بات ہے. آنے والوں کا کیا بنے گا؟ ہمارا ایمان آج بک سکتا ہے.
پیسوں میں بک سکتا ہے. میں نے عرض کیا شروع میں 1000 روپے کا بھی اعلان ہو کہ فجر میں جو آئے گا 1000 ملے گا, دیکھو مسجدیں بھر جائیں گی. 5000 ملے گا, مسجدیں بھر جائیں. ہم ایمان کے سودے پہ آ چکے ہیں. صحابہ کی مسجدیں آباد تھیں, وجہ یہی تھی انہوں نے ایمان بنایا تھا. ایمان بنتا ہی ایمان کی فیکٹریوں میں, ایمان دنیا کی فیکٹریوں میں نہیں بنتا. حضور کی خدمت میں صحابہ آئے, ان کا ایمان بنا. صحابہ کی خدمت میں تابعین آئے, ان کا ایمان بنا. تابعین کی خدمت میں تبع تابعین آئے, ان کا ایمان بنا. ہمیں تو علماء سے کاٹا جا رہا ہے, میڈیا پہ بیٹھ کے کاٹا جا رہا ہے. ہم جتنے کٹیں گے اتنے بے ایمان بنتے جائیں گے. ان ملکوں کو دیکھ لو نا جہاں پر ایمان نہیں ہے, نہ ماں کی عزت ہے, نہ بیٹی کی عزت ہے, نہ باپ کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے. ہمیں بھی اس طرف لے جایا جا رہا ہے. ان ممبروں سے جو باتیں ہو رہی ہیں, اس جمعے کو میں نے عرض کیا, اگر ممبروں پہ پابندی لگ جائے اور کہا جائے میڈیا سے جو اعلان ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, آپشن ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہم اگر ایک بلاک لیتے, آخری بات عرض کر, بہت لمبا ہو گیا, آئندہ پر بولیں گے نکاح اس سے نہیں پڑھواؤ, ہم پرانے رینیو کر لیں گے بہت سارے. ایک مثال, آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, 40 گز کا گھر ہے, چھوڑو 120 گز کا, بلاک لیں گے, سریا لیں گے, بولو سیمنٹ لیں گے, پھوک مانگ بنائیں گے, لیں گے نا یہ چیزیں. صرف ایک ہی تھلے پہ جائیں گے بلاک لینے, یا اس کو کراس چیکنگ کریں گے, ادھر ادھر سے پتہ کریں گے؟ ہاں یار بلاک کس کا صحیح نہیں ہے, پوجا کا 5 انچ کا بلاک وہاں اچھا ملتا ہے, ادھر جائیں گے وہ پیسے صحیح نہیں, بولا گا یار میرا ایک دوست ہے یار اس کے پاس چلے, وہاں ایک معمولی سا بلاک لینے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. تو میسج پہ کوئی دین آتے تو وہ دین ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کی قسم اس پیغام کو پھیلاؤ. اگر تم نے نہیں پھیلایا تو تمہیں 1 سال تک جو ہے خوشخبری نہیں ملے گی. ہم سمجھے ہاں ٹھیک, اور ہم نے فارورڈ کیا. کیوں؟ ہمارا ایمان ہی اتنا ہے کہ ہم اس کو یقین کر بیٹھے. حضور کی بات سمجھ میں نہیں آئی, قرآن سمجھ میں نہیں آیا. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں. صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ پورا دین نہیں ہے, یہ دین کا ایک شعبہ ہے بس. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ عبادات ہیں. دین کی 5 بنیادیں ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. ان بنیادوں پہ دین اسلام کھڑا ہے. ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھا, جو نمازی ہے وہ مسلمان ہے. معاملات کیا؟ ارے دنیا داری. نہیں نہیں نہیں, اصل دین ہے. میرے نبی نے اسی سے اسلام پھیلایا, معاملات سے کر کے دکھایا. صادق اور امین نماز میں تو نہیں تھے نا, صادق اور امین معاملات میں تھے. معاملات بھی دین ہے. حضور نے کیسے کر کے دکھایا؟ قرآن میں حلال حرام کیا ہے ہم نہیں سمجھتے تھے, قرآن آج کورونا وائرس سے سمجھا دیا. چائنا نے کہا ہے کہ بھائی بندر نہیں کھاؤ, سور نہیں کھاؤ, سوائن فلو ہو جائے گا. 1400 سال پہلے سے قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والازلام یا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا یہ چیزیں نہیں کھانا. بس اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کورونا ہو جائے گا. اگر اس ٹائم کہتے کورونا ہو جائے گا, اب تک ہم روتے رہتے کہ کورونا ہے کیا. تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا یہ حرام ہے. اب سمجھ آ گیا کہ رب نے جو حرام کیا ہمارے جسم کی وجہ سے کیا, کہ ہم اگر اس کو استعمال کرتے تو بیمار ہو جاتے. رب نے جو حلال کیا وہ ہماری راحت کے لیے کیا, ہم ان کو کریں گے تو ہم لوگ سکون میں رہیں گے. اسی طرح رشوت, سود حرام ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. جب اس کی زندگی دیکھتے جو سود لیتا ہے کہ مقروض ہو کے دنیا سے جاتا ہے, پھر وہ تو یار وہ تو مقروض سے لگ گیا. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ رب نے حرام کیا, چھوڑ دے, تیرا فائدہ ہے. ہمیں ڈیزائن کس نے کیا؟ بولو بولو, بات ختم کرتا ہوں. ہمیں بنایا کس نے؟ اگر کسی کی بھینسیں ہیں, یا ریحان بھائی طوطے رکھتے ہیں, یا بکری رکھتے ہیں نا, مرغی رکھتے ہیں, یا کوئی اگر رکھتا ہے, فرض کرو کسی کے وہ ہے پولٹری فارم ہے, یا کسی کا یہ دودھ کا کام ہے, بھینس رکھی ہوئی ہے. مثال دیتا ہوں, بھینس آپ نے رکھی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے بھینس بیمار ہے یا نہیں ہے. بھینس خود بتائے گی, بھینس خود بولے گی مجھے زکام ہو رہا ہے, کہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو ایسی خوراک دیں گے, ایسا ماحول دیں گے, ایسا انوائرمنٹ دیں گے کہ اس کا وہ زکام ختم ہو, اس کا بخار ختم ہو. ایسی چیزیں دیں گے. ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ نے. وہ حرام کر دیا جو اس وجود کے لیے ٹھیک نہیں تھا, اس کا لفظ حرام لگا دیا. میں دوسرے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, علماء اپنے طرح سمجھاتے ہیں, میں ایک عوامی انداز سے بتا رہا ہوں. رب کو پتا تھا اس کے لیے ٹھیک نہیں, اس نے حرام کر دیا. اور رب کو پتا یہ اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ حلال کر دیا. تو حلال میں چلنے میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ حرام میں چلنے میں میرا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہی تو دین ہے. اس دین کو ہم نے قرآن کو بند کر کے چھتوں پہ رکھ دیا, برکت کی کتاب سمجھ لیا. یہ اصول کی کتاب تھی,
اس اصول کو غیروں نے اپنایا، ترقی کر رہے ہیں. میں نے اور آپ نے چھوڑا، برکت کی سمجھ لی. بچی رخصت ہوتی ہے سر پہ رکھ لیتے، پڑھائیں گے نہیں. سر پہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دم درودوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستوں، اس کو پکڑ کے سمجھو. اس میں اصول کیا ہے، تجارت کے اصول کیا ہے، نکاح کے اصول کیا ہے، اللہ کے راستے کے اصول کیا ہے، پردے کے اصول کیا ہے. ہر چیز اللہ نے اس قرآن میں بنائی ہوئی. نکاح بھی بنایا ہوا ہے، طلاق بھی بتائی ہوئی ہے، خلا بھی بتائی ہوئی ہے، ہر چیز بتائی ہوئی ہے. سمجھے کون؟ تو ہم کم از کم اس محفل میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کو سمجھیں گے. اور آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، تبھی تو اس محفل میں آئے. اوروں تک پھیلائیں گے. اور اس پیغام کو بھی عام کرنا ہے کہ نکاح کیا ہے؟ نکاح عبادت ہے، کوئی رسم نہیں کہ بس فنکشن کر دیا. کر لو فنکشن، پھر نتائج بھی دیکھ لینا. میں نے چند مشاہدات آپ کے سامنے رکھے، حضور کی زندگی مبارک بھی رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.